آپ نے شروع کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکوینس اس کا یہ ہوگا کہ پہلے میں غرض و غائب بیان کروں گا اور اس کے بعد واقعے کی تھوڑی سی تفصیل ایس ایس پی صاحب بتائیں گے. انہوں نے پہلے شیئر کی ہے ڈڈیال میں، اور لیکن یہاں پہ میں نے مناسب سمجھا کہ ایک دفعہ پھر جو ہے نا وہ سب کو بتا دیا جائے. اس کے بعد پھر ہم نے ایکنالج کرنے کے لیے کوئی انعامات کا کیا ہوا ہے، وہ کیا جائے گا. لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس میں جو وقار الطاف ایڈوکیٹ ہیں جو اس معاملے میں جو قتل ہوئے ان کے لیے دعا کر لی جائے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا فارمل پروسیڈنگ جو ہے نا شروع کرتے ہیں. اچھا جی، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ تشریف لائے، اور ایک بہت ہی سنگین معاملہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ 10 سپتمبر کو 11:15 بجے دن ڈڈیال میں ایک وکیل وقار الطاف صاحب کے گھر جو ہے نا 2 بندے پولیس کی یونیفارم میں گئے، اور انہوں نے جا کے دروازے پہ دستک دی. خاتون خانہ باہر آئیں، وہ اندر گئے، اور انہوں نے جا کے دونوں لوگوں نے وکیل صاحب کو وہاں پہ قتل کر دیا. اس کے بعد وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھے، اور ایک کار تھی جو ان کا انتظار کر رہی تھی، اس میں بیٹھ کے وہ واپس چلے گئے. یہ ایک بہت گناونا قسم کا اقدام تھا، اور اپریل 2022 میں بھی وقار الطاف کے اوپر پہلے ایک حملہ ہو چکا تھا، اور پولیس اس کیس کی جو ہے نا وہ انویسٹیگیشن کر رہی تھی. جب یہ واقعہ ہوا تو ایک تشویش کی لہر پھیل گئی، اور یقین جانیے کہ ہمارے آئی جی صاحب نے فوراً فون کیا. انہوں نے پوچھا کہ جی ڈاکٹر امیر شیخ صاحب نے کہ جی یہ کیا سچویشن ہے اور کیا ہو رہا ہے اور اس کا کیا تدارک ہے. کچھ انہوں نے ہدایات دیں جو کہ ڈائریکٹ ایس ایس پی صاحب کو بھی انہوں نے کہا اور مجھے بھی کہا. اس کے علاوہ جناب صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے بھی تشویش کا اظہار کیا. ہمارے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب نے بھی لمحہ بہ لمحہ اس کیس میں پوچھتے رہے کہ کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا واقعہ ہوا نہیں تھا. میرپور کا یا آزاد کشمیر کا یہ مزاج نہیں ہے کہ کسی کو اس طرح کا یہ جو باقی جگہوں پہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کرے اور پولیس کی یونیفارم ہو. تو جینونلی لوگ جو ہے نا وہ سوال کر رہے تھے. کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ جی پولیس میں سے تو نہیں ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کیا ہو گیا، کس طرح ہو گیا. لوگوں میں ایک تشویش کی لہر تھی. تو ایس ایس پی صاحب نے اسٹریٹ وے اس وقت ایکشنز لیے. انتہائی انہوں نے اپنی جو سب سے پہلی جو انہوں نے کام کیا، اپنی ٹیم فارم کی. اس میں جو بہتر انہوں نے لوگ سمجھے اپنی ٹیم میں شامل کیے، ٹیکنیکل ڈیٹا اکٹھا کیا، اور اس کے بعد ودن 3 days، ودن اے شارٹ اسپین آف 3 days انہوں نے 2 لوگوں کو اریسٹ کیا. پھر اس کے بعد یقین جانے کہ یہ 5 دن جو ہے نا سوئے نہیں. یہ پوری ٹیم جو اس کی ہے، یہ ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے لیے قابل فخر ہیں، اور مجھے فخر ہوتا ہے آنیسٹلی آئی بلیو کہ جی آئی ہیو این آنر اینڈ پریولیج کہ جی میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. اتنا اچھا انہوں نے کام کیا. اور 5 دن کے قلیل عرصے میں ملزموں کو پنڈی سے اسلام آباد کی جورسڈکشن سے انہوں نے اریسٹ کیا، اور جو چیزیں تھیں وہ چیزوں کو انرتھ کیا. اس کیس کے جو لنکیجز تھے وہ نہ صرف آزاد کشمیر کی حدود سے باہر بلکہ یہ پاکستان کی حدود سے بھی باہر جو ہے نا وہ تھے. اور اس کے تانے بانے جو ہے نا برطانیہ میں جا کے ملے. یہ عجیب افسوسناک بات ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کروایا، خاندان کے اندر اس طرح کی باتیں ہوں. وہ پولیس ہماری جو ہے وہ انویسٹیگیشن ساری کر رہی ہے. آبویسلی ہر چیز تو اس وقت میں نہیں بتا سکوں گا، لیکن یقین جانیے کہ اسٹیٹ لیول کے اوپر اس میں بہت زیادہ تشویش تھی. جیسے میں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم نے
میسیجز کیے، فون کیے، پوچھا اور کہا کہ جی آپ کو کیا اور چاہیے ریسورسز، ہماری طرف سے کیا ہیلپ ہو سکتی ہے، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، کمپیٹنٹ لوگ ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہمیشہ ماضی میں بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے۔ عرفان سلیم، انصر، ہمارے ایڈیشنل ایس پی صاحب، زہیب ہمارے ینگسٹرز ہیں، عدنان، عمار یہاں پہ موجود نہیں ہیں اس وقت، ان سب لوگوں نے، یہ ہمارے سارے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں یہاں پہ، تو میں تو انہیں سلیوٹ کرتا ہوں اور مجھے فخر ہوتا ہے کہ میں ان میں سے ایک ہوں۔ تو یہ بہت ایک جو واقعہ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس پہ ہم سول سرچنگ کرتے ہیں کہ کیوں ہوتے ہیں، لیکن جس طرح کے اگر آپ ڈفرینٹ ویریبلس کو دیکھیں کہ جی زمین ایک ویریبل ہے، ہوس ایک ویریبل ہے، ہمارے سسٹم کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ ایک ویریبل ہے، ان چیزوں کو، اور انفارچونیٹلی آزاد کشمیر کے اندر جو پولیس ہے اس کے ساتھ ماضی میں ستیلی ماں کا سلوک ہوتا رہا ہے۔ لیٹ می کنفیس دس، اس کی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے، استعداد کار بڑھانے کے لیے جو باقی جگہوں کے اوپر ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوا۔ ہمارے یہاں کم تعداد، ریسورسز کم، اور ایک جو گیپ ہے باقی جگہوں کے اوپر وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں جو کرائم ہوتے ہیں اسپیشلی میرپور ڈویژن کے اندر، وہ اس کے تانے بانے 99% کیسز میں، جو خاص کر اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، وہ ہماری جورسڈکشن سے باہر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کی امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے افسران جائیں گے، ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، اس کے بعد جو اریسٹ ہوں گے وہ دوسری لوکیشنز کے اندر ہوں گے، اس کے لیے لیگل امپلیکیشن ہوتی ہیں، رابطہ کرنا پڑتا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتا ہے، دوسری گورنمنٹس، پروونشل گورنمنٹس انوالو ہوتی ہیں۔ تو اتنے سارے کنسٹرینٹس کے باوجود، جیسے میں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے اپنے افسران کے اوپر کہ انہوں نے راتوں کے جگراتے کاٹے، انہوں نے اپ ڈیٹ ساتھ ساتھ کرتے رہے، اور 5 دن کے قلیل عرصے میں اس کنوکشن کے ساتھ اس کیس کو ریزالو کر لیا، جو کہ انتہائی آزاد کشمیر کی تاریخ میں ایک مشکل کیس تھا۔ اس حوالے سے ایس ایس پی صاحب نے کل ڈڈیال میں، کیونکہ وہاں پہ واقعہ ہوا تھا، لوگوں کو وہاں پہ بریف کیا، جرنلسٹ کو، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو، اور ابھی ڈویژن لیول کے اوپر بھی میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو اس حوالے سے جو ہے نا وہ بریف کیا جائے، تو بعد میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے اس پہ ہم جو ہے نا آبویسلی ان کے جواب ہم دیں گے۔ ابھی میں ایس ایس پی صاحب کو کہوں گا کہ اس کیس کے حوالے سے تھوڑا سا مزید آپ کو بریف کر دیں، تاکہ اس کے جو تانے بانے ہیں، جس طریقے سے یہ ہوا، جو چیلنجز انہیں درپیش ہوئے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں فار دا بینیفٹ آف آل آف اس۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ نے جس طرح اپریسیشن کی۔ یہ کیس جو ہے سر، یہ بلائنڈ کیس تھا اور مشکل ترین کیس تھا۔ میری سروس میں جو کیسز اس سے پہلے آتے رہے ان میں سے یہ مشکل ترین کیس تھا، چونکہ اس کی جو پلاننگ تھی وہ بھی بیرون ملک برطانیہ سے کی گئی تھی، پھر جو ایگزیکیوشن کرنے والے کلرز جو تھے وہ بھی مختلف پروونسز کے لوگ تھے، مختلف علاقوں کے لوگ تھے۔ تو اس میں ہم نے دن رات محنت کی، کوشش کی، جو جتنی ہماری ٹیم بیٹھی ہے، اور جیسے سر آپ نے بتایا کہ پرائم منسٹر صاحب سے لے کے آئی جی صاحب، آپ ہمیں پوچھتے بھی رہے اور ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہے، اور 3 دن میں ہم نے اس کو ٹریس کیا، اور 5 سے 6 دن میں ہم نے اس کے جو 3 کلرز تھے، جس میں سرگنا جو ہے وہ بھی ہم نے گرفتار کیا، ان سے ہم نے 2 پسٹلز جو اس کرائم میں استعمال ہوئے تھے، موٹر بائک جو استعمال ہوا، پولیس یونیفارم جو استعمال کی گئیں، اور کار جو استعمال کی گئی وہ بھی ہم نے برآمد کر لی ہے۔ 3 ملزمان اس میں گرفتار ہو چکے ہیں سر۔ جو سرگنا ہے وہ بلال احمد، بائی پروفیشن وہ لائر ہے، اوریجنلی شیخوپورہ کا رہنے والا ہے، شیخوپورہ بار کا بھی ممبر رہا ہے، پنڈی بار کا بھی ممبر رہا ہے، اسلام آباد میں بھی پریکٹس کرتا ہے، جناح گارڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کا وہ لیگل ایڈوائزر ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے سر پلاننگ کر کے یہ واقعہ کیا، اور مقتول پہ یہ سیکنڈ اٹیمپٹ ہوئی تھی، اس لیے ہمارے لیے یہ بڑا چیلنج تھا، چونکہ پہلے ایک دفعہ وہ اقدام قتل کا واقعہ کر چکے تھے اور یہ لوگ بچ گئے تھے۔ ابھی جو انویسٹیگیشن کی ہے انہوں نے کنفیس کیا کہ پچھلا انسیڈنٹ بھی ہم نے کیا تھا۔ اس میں جو بیرون ملک یا ملک کے اندر جو رہ گئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ میرا سوال ہے کہ جتنے بھی یہاں پہ کیس ڈڈیال میں ہو رہے ہیں، میرپور میں ہو رہے ہیں، ڈسٹرکٹ میں ہو رہے ہیں، ان کے تانے بانے برطانیہ میں جلتے ہیں۔ پچھلے دنوں یہاں پہ ایک واقعہ ہوا، برطانیہ کا واقعہ ہے، یہ بھی لڑکا ہوا ہے، وہ مختلف کیسز جو
چیک کیے جائیں تو برطانیہ سے لوگوں کے مرڈر ہوتے ہیں یا کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا خطرناک حملہ ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے. تو یہ ہمارا برٹش ہائی کمیشن یہاں بیٹھا ہوا ہے, تو ان کا کوئی ایشو ہو, کوئی ایشو ان کا کوئی یہاں پر کسی کی کرمنل ریکارڈ میں ہو یا کوئی جبری شادی والا ایشو ہوتا ہے تو فوری ان کی ٹیم یہاں پہنچ جاتی ہے کو چھڑانے کے لیے, ان کے لیے کیسز کے لڑنے. کیا ہماری یہ حکومت یا جو آپ لوگ سربراہ ہیں یہ برٹش ہائی کمیشن سے میٹنگ کر کے اس کو اس بارے میں نہیں کہتے کہ آپ کے یہ لوگ ہیں کرمنل لوگ ہیں, ہمیں کوئی ایسا قانون سازی کی جائے کہ ہمیں اپروچ وہاں پہ ہو. آپ کا اچھا کویشچن ہے جی. اب یہ دیکھیں کہ ایک تو 1 ملین سے زائد لوگ ہیں ہمارے جو کہ برطانیہ میں مقیم ہیں. اگر ہر شخص کا 5 لوگوں کے ساتھ یہاں پہ کنیکشن ہو, کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے, بھائی ہوتے ہیں سارے اس طرح, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 5, 6, 7 ملین سے زیادہ لوگوں کی ہم ایک سوچ رہے ہیں کہ کنیکٹیوٹی دیکھ رہے ہیں. اب جہاں پر ہماری ایڈمنسٹریٹو ٹیریٹوریل جورسڈکشنز ہوتی ہیں کہ جی آزاد کشمیر ہے, پنجاب ہے, پھر ایک پروونشل لیول کے اوپر آ گیا, پھر نیشنل لیول کے اوپر آ گیا, پھر ایک انٹرنیشنل ڈومین ہوتی ہے. تو ہماری تو ایڈمنسٹریٹو جورسڈکشنز ہوتی ہیں, لیکن جو کرمنلز ہوتے ہیں وہ ٹیریٹریز, اور جب اس طرح کے لنکیجز ہوں تو وہ اکراس دا ٹیریٹریز جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں. ہمارے لیے یہ کنسرن کی بات ہے. اس پہ سول سرچنگ ہو رہی ہے, تھاٹ پروسیس بھی ہے, جو آپ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہونا چاہیے جس میں ہم روٹین میں ایس ایس پی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کے ساتھ ہمارا رابطہ رہتا ہے. اس کے علاوہ نیڈ بیسس پہ بھی جو ہے نا ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں, جیسے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں. اس کو مزید مؤثر بنائے جانے کی ضرورت ہے. ایک تو اس میں یہ بھی ہے کہ ایم او یو ایک سائن ہو چکا ہے, پچھلے عرصے میں ہوا تھا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کے حوالے سے. پروبیبلی جو اگلا سٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جی مجرمان کی جو ہے وہ کیا جائے, لیکن یقین جانیے کہ ہمارے جو مجرمان ہیں جن کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے کہ جی وہ انوالو ہیں, ول برنگ دم بیک. ایسے نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ نے جو نام سیٹنگ کرنی ہوتی ہے, اگر ہم انہیں لوز چھوڑ دیں, ایزی چھوڑ دیں کہ جی وہ چلے جائیں گے, کوئی یو اے ای چلا جائے گا, کوئی یو کے چلا جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کرائم پہ کنٹرول ہماری زیرو ٹالرنس ہے. تو یہ کیونکہ ایک سٹیپ ہے, اگر کوئی وہاں سے آپریٹ کرتا ہے اور اس کی ادھر ہمارے علاقے کے اندر آپریٹ کرتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے میسیج یہ ہے کہ آپ لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, ول برنگ یو بیک. اور اس کے لیے ہمیں جو بھی سپورٹ ہوگی گورنمنٹ آف اے جے کے کی, ڈیفینیٹلی دے آر آلویز آن آور سائڈ. فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے ہے, اور جو ان کے ذریعے ہم فارن آفس کے ذریعے اور منسٹری آف انٹیریئر کے ذریعے ہم نے جو اپروچ کرنا ہے ادر گورنمنٹس کو, چاہے کوئی بھی ہو, ہم ان کو اپروچ کریں گے اور ہم ان لوگوں کو واپس بلائیں گے. ہمارے اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے, چیزوں کو کرسٹل کلیئر کرنا ہے تاکہ ایویڈنس جو ہے اس کا موجود ہو. اور اس کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے فخر ہے اپنے ٹیم کے اوپر, ایس ایس پی صاحب اور ان کے ساتھ جو یہاں پہ نوجوان کام کر رہے ہیں. اینڈ دا گڈ تھنگ از کہ انہوں نے کیپیسٹی بلڈنگ کی اور اپنے ساتھ ساتھ باقی لوگوں کو ہمارے کانسٹیبل لیول سے جو ٹیکنیکل سکلز ہیں, ہیڈ کانسٹیبل لیول کے اوپر اور سب انسپیکٹر لیول کے اوپر انہوں نے ایک ٹیم ڈیولپ کی ہے جس کو ہم ڈپلائی کر سکتے ہیں. اور وہ جو پرانی ہوتی تھی کہ جی فلاں ہو جائے گا, ایسے ہوگا, غیر ضروری تو لوگوں, آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس میں اتنا ٹارگیٹڈ انہوں نے آپریشن کیا ہے کہ جو لوگ انوالو تھے 100% ویریفائی کر کے ان کو اریسٹ کیا. چھوٹی بات نہیں ہے. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں, جس سوسائٹی کے اندر ہم آپریٹ کر رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا جن اداروں کے اندر کام ہم کر رہے ہیں, وہاں پہ گورننس کی, ریفارمز کی اشد ضرورت ہے. وی ڈو ناٹ کلیم کہ ہماری جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ پرفیکٹ ہیں یا نیئر پرفیکٹ ہیں, یا یہ کہ ان کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. تمام تر مسائل کے باوجود جو ہماری جو ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے اور وہ جو چند لوگوں پہ سکلز ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے ہمارے کیسز وغیرہ ریزالو ہو رہے ہیں. جو آپ کا کنسرن ہے کہ جی لوگ کرائم کمٹ کریں اور وہ سوچیں کہ ہم اس جورسڈکشن سے باہر ہیں اور ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا, اٹس اے جینوئن کنسرن اینڈ دیر از اے نیڈ فار کولیبریشن. آلریڈی دیر از لاٹ آف کولیبریشن بٹوین پاکستان اینڈ یو کے, بٹ there is a need to enhance and bring it to a more higher level, جہاں پہ ایک اسٹرکچرل انداز میں انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر ایشوز نہ ہوں, کیونکہ ٹائم لیگ اس میں انوالو ہوتا ہے. لوگ کرائم کمٹ کرتے ہیں کہ جی برٹش نیشنل ہے, کوئی اور ہے,
چلا جاتا ہے. ہم ڈیفینیٹلی اس کو جو بھی ہمیں اپرچونیٹیز ملیں گی اس میں ہم اس کو ہائی لائٹ کریں گے. پہلے برٹش ہائی کمشنر کا یہاں پہ متوقع ٹور تھا, وہ فار سم ریزن کینسل ہو گیا. اگر کبھی اس طرح کی اپرچونیٹی آئی یا ہم اپنے طور پہ تھرو اور اون گورنمنٹ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے, کیونکہ میرپور کی ایک اسپیسیفک ایک حیثیت ہے. یہ آزاد کشمیر کا حصہ بھی ہے, یہ پنجاب سے جو ہے نا وہ ایڈجیسنٹ بھی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کا جو انٹرنیشنل کمپوننٹ ہے, جو اسپل اوور افیکٹ ہے, وہ بھی بہت زیادہ ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ جی ایون 99% کیسز میں ہمیں اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن سے باہر جانا پڑتا ہے, دیکھنا پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ سکلز ہونی چاہیے, ہماری وہ کولیبریشن ہونی چاہیے, ہمارا وہ لہجہ ہونا چاہیے, وہ انسٹیٹیوشنل میکنزمز ہونی چاہیے جس کی بنا پہ ہم جو ہے ہمارے لیے کام کرنے. تو اس پہ ڈیفینیٹلی کام ہوگا. اس میں آپ لوگوں کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہوگی, کیونکہ اس میں بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ آپ کو ایک ایڈوکیسی آپ کو کرنی پڑتی ہے, ایک آپ کو لابی کرنی پڑتی ہے. تو کیونکہ جو ہے نا وہ ایک ستون ہے جرنلزم بھی, تو ہم اپنے پیرامیٹرز کے اندر رہ کے کام کرتے ہیں کہ جو ہمیں تفویض کیا جاتا ہے ہماری اپنی اس حوالے سے لمیٹیشن. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی گورنمنٹ کے تھرو ادر گورنمنٹس کو اپروچ کرنا ہے تاکہ اس طرح کا میکنزم کریٹ کیا جا سکے جس سے کام کرنے میں ہمیں آپریشنل لیول کے اوپر فیسیلیٹیشن مل جائے. ڈیفینیٹلی دس از اے وے فارورڈ. تھینک یو. سر یہ پولیس آپ تو نہیں کہنا چاہتے اس کو؟ پولیس نے انویسٹیگیشن میں یہ پروو کیا ہے کہ بلال احمد اسلام آباد ووٹنگ لیڈر ہے. اس کی کیا ریلیشن شپ ہے؟ کیا وہ پیڈ کلر ہے یا اس کی کوئی کیا وقار الطاف کے اندر ڈائریکٹ کوئی تھی یا ہی واز پلانڈ پیڈ کلر جیسے؟ میں تو اس میں اتنا کہوں گا, اس کا جواب ایس ایس پی صاحب دیں گے. میں اتنا کہوں گا کہ اس یونیفارم کے اندر جس کے اندر مطلب ایک بہت معزز پیش ہے کہ اس کے اندر بندہ گاڑی کے اندر جائے اور ریکی کرے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ قتل کرے, اس سے زیادہ کوئی اپنے پیشے کے ساتھ ڈس آنیسٹی ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس طرح کے لوگ جو ہے نا اس طرح کے پیشوں کے اندر ہونے چاہیے؟ سو اس طرح کی جو کالی بھیڑیں ہیں جو کسی بھی پروفیشن کے اندر ہوں انہیں باہر پھینکنے کی ضرورت ہے. تو جو آپ کا کویسچن ہے اس کے حوالے سے میں ایس ایس پی صاحب کو کہوں گا کہ وہ میں جو بلال احمد ایڈوکیٹ ہے اس کا کوئی پچھلا کرمنل ریکارڈ ہمیں نہیں ملا, لیکن باقی جتنے گینگ کے باقی لوگ ہیں 4 لوگ, وہ 8-8 10-10 ڈکیتیوں میں اور پولیس کو ہاسٹیج کرنے میں اور اس طرح کے مختلف کرائم میں انوالو ہیں جو باقی گینگ ہے. تو وہ سارے کرمنلز کا یہ سرغنہ بن گیا. چونکہ اس کا اپنا بھائی بھی مرڈر ہوا ہے وکیل کا, اس وجہ سے یا کسی وجہ سے ان کے آپس میں گینگ بن گیا. جو انگلینڈ سے کنیکشن ہوا ہے وہ انڈائریکٹلی ہوا ہے. پہلے یہ جو بلال ایڈوکیٹ ہے یہ دوسرے کے ذریعے کنیکٹڈ تھا, پھر وہ دوسرا بندہ بیچ میں سے نکل گیا, پھر یہ ڈائریکٹ راستے میں آ گیا انگلینڈ میں. جتنی اس واقعات کے لیے ٹرانزیکشن ہوئی ہے 23 لاکھ روپیہ, وہ اس کے ڈائریکٹ اس کے پرسنل ابھی بینک کے اکاؤنٹ میں آئی ہے بلال احمد کے. ویپن جو خریدے گئے ہیں وہ اس نے خود پرچیز کیے ہیں. جو بائک خریدا ہے وہ اس نے اپنے نام پہ نیا موٹر سائیکل نکلوایا, گاڑی اپنی یوز کی ہے. اور ابھی یہ لاسٹ جو انسیڈنٹ ہوا ہے مرڈر والا, اس سے 2 ہفتے پہلے یہ خود آیا اس ٹیم کو لے کے, آگے اس نے ریکی کی ہے اس کے گھر کی پوری, پھر واپس جا کے پھر جس دن ایگزیکیوشن ہوئی ہے اس دن بھی یہ ٹیم کو خود لے کے آیا, بائک اس نے الگ بھیجا. تو اس وجہ سے یہ ہر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہر طریقے سے یہ کنیکٹڈ ہے اور ان کو لیڈ بھی یہی کر رہا تھا. اچھا, اس میں یہ کہنا چاہوں گا جی, بیکاز دس از اے گڈ اپرچونیٹی کہ ہمارے یہاں یہ جو آج کل ویئر ود آل ہے نا ٹیکنیکل, یہ بہت سپورٹ کرتا ہے انویسٹیگیشن کے حوالے سے. اس کیس میں بھی جو لیڈز ملی ہیں ہمیں وہ جو ٹیکنیکل سائٹس پہ تھی, جو میں نے کہا کہ اوور دا ایئرز ایس ایس پی صاحب نے نوجوانوں کی سکلز انہینسمنٹ کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ایفرٹ کر کے انہوں نے کوشش کی ہے. تو ان نوجوانوں نے, زہیب ہے, عمار ہے, باقی ان کی ٹیم ہے, جا کے ادھر موقع کے اوپر اپنے ڈی ایس پی صاحب ہیں انصر صاحب, جا کے انہوں نے موقع کے اوپر وہ چیزیں کلیکٹ کی. سو ود ان 2 days آپ کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جی اس میں کیا چل رہا ہے اور کس طرح جو ہے نا ہو رہا ہے. تو آپ کے ذریعے یہ میں میسیج دینا چاہوں گا کہ سیف سٹی پروجیکٹ اگر آپ پنجاب میں دیکھیں, لاہور کے اندر دیکھیں, تو اس کی وجہ سے کرائم ریڈیوس ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا جی ریفارمز ہونے چاہیے, پولیس ریفارمز ہونے چاہیے, تو یہ کسی نے اوپر سے آ کے نہیں کرنا.
یہ مطلب ہماری اسٹیٹ کے اندر جیسے ہے یا باقی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ جی یہ جو کہ ویئر ودال جو ہے یہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے اس کے حوالے سے جو ہے کیپیسٹی کو بڑھایا جائے. پبلک سیکٹر کا اس میں رول ہے لیکن ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کا بھی رول ہے کہ ہمیں جو ڈیٹا ملتا ہے جو ابھی اس کیس میں بھی ملا کہ ایکوریٹ پریسائز ڈیٹا کہ جی کون لوگ تھے کس طرح تھا ماڈس اپرنڈائی کیا تھی ایک واردات کرنے کا طریقہ کار کیا تھا اس میں ہمیں بہت زیادہ مدد مل جاتی ہے. تو آپ کے ذریعے کیونکہ آپ وائس ہیں آپ کے ذریعے میں میسیج دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو یہاں پہ کاروباری حضرات ہیں باقی لوگ ہیں ایون آج کل گھر میں جو ہے نا یہ جو کیمرے لگانے چیزوں کو کور کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. کرمنالوجی کے اندر ایک تھیری ہے کرائم پریونشن تھرو انوائرمنٹل ڈیزائن اور دوسری ہے ٹارگٹ ہارڈننگ کہ جب آپ ٹارگٹ کو ہارڈ کر دیں تو کرائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ نے لوگوں نے کیمرے شیمرے لگا لیے اور وہ کور ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے اپرچونیٹیز آف کرائم جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں. لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جب کوئی کرائم کرے گا تو وہ کسی نہ کسی جگہ پہ وہ آ جائے گا. پھر وہ پرزمپشنز نہیں ہوتی وہ گیس ورک نہیں ہوتا کہ جی کیسا تھا. یہ انویسٹیگیٹرز کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ اگر کسی بندے نے دیکھا ہے تو بتائیں جی کہ کیسا تھا ویسا تھا ایسا تھا. وہ گیس سے کام نہیں شروع ہوتا وہ ایکوریسی کے ساتھ وہ جو کام شروع ہوتا ہے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ لاہور میں اگر کوئی شخص باہر نکلتا ہے تو وہ کیمروں کے اس کے اندر وہ جو ہے نا ہوتا ہے ایک سرویلنس آٹومیٹک ہوتی ہے. اگر کوئی لنڈن کے اندر بندہ باہر نکلتا ہے تو کیمرے کی آنکھ سے باہر نہیں ہوتا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ وے فارورڈ کیا ہے تو وے فارورڈ کیپیسٹی بلڈنگ ہے. وے فارورڈ انفراسٹرکچر اور انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ پولیس کو مضبوط کریں. پولیس لوگوں کی حفاظت کے لیے ہے لیکن حفاظت تب ہی ہوگی جب آپ پولیس کو جو ہے نا وہ مضبوط کریں گے. تو ہمارا وے فارورڈ یہ ہے کہ جو سیف سٹی پروجیکٹس ہیں پہلے اپروو بھی ہوئے ہوئے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے حوالے سے کہ اس طرح کے پروجیکٹس ہمارے جو انٹری پوائنٹس ہیں ایگزٹ پوائنٹس ہیں ان پروجیکٹس کو جو ہے وہ گورنمنٹ پرائرٹائز کرے تاکہ ہمیں اس سے ڈیٹا کلیکشن میں اگر یہ توقع کی جائے کہ ہم ہی کریں گے اور لوگوں کو ساتھ شامل کریں گے اور لوگ لگائیں گے تو پھر میرا خیال ہے ہم تو کر رہے ہیں لیکن یہ ناانصافی ہوگی. یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ اپنے اداروں کو جو ہے وہ مضبوط کیا جائے تاکہ آپریشنل لیول کے اوپر لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں. تو میں چاہوں گا کہ جہاں تک اسٹیٹ تو کام کرے گی لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس تک آپ کے ذریعے ہماری آواز پہنچے کہ جو جدید تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. اگر آپ اپنی دکان کے اندر کیمرے لگاتے ہیں تو دکان کے باہر مین روڈ کے اوپر بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کیمرے شیمرے وغیرہ ہونے چاہیے تاکہ ڈیٹا ایک ہو جو بوقت ضرورت. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ آپ ہمارے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو آپ سے ہم 2-4 جو ارد گرد لوگ ہیں ہم ان سے وہ ڈیٹا کلیکٹ کر سکیں اور اس کو ہم لنک اپ کر سکیں باقی جگہوں کے اوپر. کیونکہ اب انویسٹیگیشن ہوگی ہے سائنٹیفک. پہلے انویسٹیگیشن ہوتی تھی ویسے کہ جی آپ نے انٹرویو کر لیا لوگوں سے پوچھ لیا اندازوں کی بنیاد پہ مفروضوں کی بنیاد پہ آپ نے کیا. اب جب تک کہ آپ ڈیٹا پراپر کلیکٹ نہیں کریں گے آپ فورینزکس پراپر نہیں ہوگی کیپیبلٹی نہیں ہوگی. دیکھیں نا ڈی این اے کے ذریعے کیسز ٹریس ہوتے ہیں تو جب ڈی این اے کے ذریعے کیسز ٹریس ہوں جب سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کے پاس ہو باقی جو ریسورسز ہیں کئی ایسی چیزیں ہیں جو شاید اس اسٹیج پہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا بیکاز آف دا سینسٹیوٹیز. تو پھر ہوتا کیا ہے پھر معاشرے کے اندر جو انسانی حقوق ہیں ان کو پرزرو ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ کوئی ٹارچر نہیں ہوتا. تو ہمارا ہم سب کا کام ہے کہ ہم پرزرو کریں اور ڈیفینڈ کریں جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو. ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اداروں کی کیپیبلٹی بڑھائیں تاکہ وہ جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پیئر اپ کر سکیں. تو یہ کائنڈلی اس کو جو ہے نا آپ اگر آپ ہائی لائٹ کریں گے تو شاید اگر کچھ لوگ اس کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ کر لیں تو شاید اس سے چینج جو ہے نا وہ آ سکے کسی حد تک. یہ سب یہاں پر میں ایک دوں گا کہ کیونکہ آپ نے کہا جی کہ یقیناً پولیس فخر ہے میرے لیے مجھے فخر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی جو خان صاحب بھی ایک کام کر رہی ہے بڑا اچھا کام کیا اور اس سے جہاں عوام کا ایک اعتماد بحال ہو گیا ہے پولیس پر نامساد حالات کے باوجود جس طرح آپ کو فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے مسائل نہیں ہیں نامساد حالات میں بھی آپ نے کتنا اچھا کام کیا ہے واقعی قابل تعریف ہے اور جس سے نہ صرف
مقامی طور پر بلکہ پورے کشمیر کے اندر محکمہ پولیس کا ماحول بلند ہوا ہے. اس میں چاہوں گا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ سونا چوری ہو گیا تھا. عرفان صاحب نے اس پر کام کیا بڑی مقدار میں, اور اس کی ایک سی اسٹاف میں بڑی تدبیر کا اہتمام کیا گیا, پبلک کو انوالو کیا گیا, اور اس کا بڑا اچھا ایک امپریشن بنا. تو میں اس طرح یہ تجویز ہے میری کہ جن دوستوں نے اس پر کام کیا ہے ایک نتی بنیاد پر, ان کے اعزاز میں پبلک کے لیے اچھا سا ایک فنکشن جو ہے وہ ارینج کریں کسی ہوٹل میں, پوری کمیونٹی کو بلائیں تاکہ انہیں مزید اچھا کام کرنے کا موقع ملے اور ہماری پتہ چلے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ کس طرح اچھا کام کرے. 2-3 باتیں آپ نے کہی ہیں, اچھا کیا آپ نے یاد کروا دیا. جو پبلک کے کام ہے آبویسلی ہم ان پہ چھوڑیں گے, ہم انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کیا کریں, لہٰذا جو آپ کمیونٹی لیڈرز ہیں یہ ہم آپ پہ چھوڑیں گے. باقی جہاں پر آپ نے بات کی کہ جی وہ سونا چوری ہوا تھا, ابھی پچھلے دنوں بھی ایک ڈڈیال میں کیس ہوا تھا جس میں 54 تولے سونا گیا تھا. اس میں یہ ہمارے سائلنٹ ہیروز ہیں, ان سنگ ہیروز ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جی وہ کیا مسائل کیا ہیں, ایشوز کیا ہیں, اور بیہائنڈ دا سینس کیا کیا کام چل رہا ہوتا ہے. کنوکشن کے ساتھ, محنت کے ساتھ, نیت کے ساتھ, ایک اچھی نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کام کرنا ہے. وہ جو ہوتا ہے نا کہ بزنس ایز یوزول روٹین میٹر, اس طرح کا کام نہیں ہوتا. مطلب کیا کہتے ہیں, ہمارا کام یہ ہے ٹیم بلڈنگ. میری جو جاب ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم بلڈنگ ہو. ایس ایس پی صاحب کا بھی کام یہی ہے کہ ٹیم بلڈنگ, اور ساتھ یہ کہ آبویسلی ان کی زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے آپریشنل لیول کے اوپر کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں کیپیبل, کیونکہ تمام لوگوں میں برابر صلاحیتیں نہیں ہوتی, کسی میں کچھ زیادہ ہوتی ہیں, کسی میں کچھ اور دوسری زیادہ ہوتی ہیں. لہٰذا کس سے کیا کام لینا ہے, ایک بندہ وہ ڈیٹا انالیسس میں اگر زیادہ اس کا رول ہے, اس کا ذہن چلتا ہے کمپیوٹر کے حوالے سے, ظاہر ہے انہوں نے اس کو اس سائڈ پہ ڈپلائی کرنا ہوتا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, 54 تولے سونا چوری ہوا. واقعات کیا تھے؟ 20 لاکھ کیش. ہاں 20 لاکھ کیش بھی. واقعات کیا تھے؟ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ کتنا ظلم ہے اور ہمارے اوپر کتنا یہ پریشر پڑتا ہے اس طرح کی کہ جی ایک شخص جس کی دکان ہے وہاں پہ یہ گولڈ سمتھ والی سونے کی, وہ روزانہ موٹر بائک کے اوپر پلاسٹک بیگز وغیرہ میں وہ سونا ڈالتا ہے, گھر لے کے جاتا ہے, اگلے دن صبح واپس آ جاتا ہے, اور اس کی یہ ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ یہ جو ہے نا ایک روٹین بنی ہوئی ہے. کرمنالوجی کے اندر ایک تھیری ہے, اپرچونٹی میکس اے تھیف. جب مواقع کرائم کے زیادہ ہوں گے تو کرائم کی اکرنس اور ریکرنس جو ہے وہ زیادہ ہوگی. جب ایک بندہ سونا لے کے روزانہ موٹر سائیکل گاڑی کے اوپر وہ جائے گا روزانہ, تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ جو مطلب کرمنل لوگ ہیں وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے. تو ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے وہ واردات کی اور یہی ڈیم کراس کیا, گجر خان گئے, اس کے بعد مردان وغیرہ پہنچ گئے, ہماری ٹیم گئی. اگین ہمارے آئی جی صاحب ڈاکٹر رمیر اے شیخ, انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح بڑا واقعہ ہو گیا جی, سونا چوری ہو گیا, اس طرح چلے گئے ادھر. اور چند دن کے بعد جب وہ ریکور ہوا تو انہوں نے شاباش دی سب کو, انہوں نے کہا یار یہ سارا وہ برآمد بھی ہو گیا, کیسے ہو گیا. بڑا انہوں نے مطلب خوشی کا اظہار کیا کہ جی یہ کانفیڈنس بڑا. انہوں نے کہا اچھا یار واقعات ہو جاتے ہیں لیکن یہ پھر محنت کی وجہ سے یہ جو ہے نا وہ برآمد بھی ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لوگ یہ کہاں سے جا کے ریکور کیا؟ مردان سے. اگین ٹیریٹوریل جوسڈکشن. ڈڈیال کا واقعہ, بندے ڈیم کراس کرتے ہیں, بورڈ میں بیٹھتے ہیں, پنجاب کراس کرتے ہیں, کے پی میں چلے جاتے ہیں, ادھر سے جا کے جو ہے نا وہ ود ان فیو ڈیز. سو بیہائنڈ دا سینس بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. یہ جو فائنل ایکٹ ہوتا ہے نا کہ جی مطلب بندہ جی پکڑا گیا ہے, اس کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے, بڑی عرق ریزی ہوتی ہے, بڑا جو ہے نا وہ کام کرنا پڑتا ہے. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو فیکٹر ہے, وہ ہوتا ہے کہ نیک نیتی اور کوشش. کہ جی نیک نیتی کے ساتھ کوشش کریں تاکہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے. اجر تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس اسپیسیفک کیس کے حوالے سے جیسے میں نے اس کے شروع میں کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بہت زیادہ اس میں دلچسپی لی. انہوں نے پوچھا, بلکہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ جی یہ تو اس طرح نہیں ہوتا, تو یہ کیا ہو گیا, کیا ہوگا. تو جب انہیں پتہ چلا, ہمارے آپ کو پتہ نا ڈائریکٹر جنرل بھی اس وقت ایک پولیس سے جو ریٹائرڈ ہیں سردار گلفاظ صاحب, وہ بھی پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایز ڈی جی کام کر رہے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی انفارمیشن شیئر ہوئی جب بندے اریسٹ ہوئے, پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی شیئر ہوئی.
تو پرائم منسٹر صاحب نے خوشی کا بھی اور اطمینان کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو ایکنالج کریں گے اور اپریشیٹ کریں گے. تو جو ہم ٹیم کے لوگ ہیں، ایس ایس پی صاحب ہیں، باقی جنہوں نے کام کیا، وہ پائپ لائن کے اندر ہے، وہ کسی وقت پرائم منسٹر صاحب بلائیں گے اور ایکنالج اور اپریشیٹ کریں گے. ہوتا کیا دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک برے کام کو یا ایک غلطی کو دانستہ نادانستہ بہت زیادہ کر کیا جاتا ہے، نیمنگ شیمنگ کی جاتی ہے کہ جی ایسے ہو گیا، کیوں ہو گیا. جیسے ہمارے ایک دوست نے کل کویسچن کیا تھا کہ جی پہلے ہوا تھا تو اگر وہ ہو جاتے تو پھر یہ نہ ہوتا. تو اس طرح جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی پولیس کی ہوتی ہے کہ جی کیسے ہو گیا. جی دیکھیں گھر کے جو مسائل ہوتے ہیں اس پہ بھی اکاؤنٹیبلٹی پولیس کی ہوتی ہے، لیکن اپریسیشن کم ہوتی ہے. اس لحاظ سے کمنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ جی جناب وزیر اعظم نے نہ صرف یہ کہ اطمینان کا اظہار کیا، انکریجمنٹ کا اظہار کیا، انہوں نے ان کی طرف سے یہ میسیج تھا کہ جی جو ساری ٹیم ہے اس کو بلایا جائے گا اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ جاب ہے ہماری، مطلب یہ کام کرنے والا ہے. لیکن یہی جیسے میں نے کہا کہ اگر نہ کرنا چاہیں یا سست روی کا شکار ہوں تو سسٹم تو چلتا رہتا ہے نا. لیکن ایک سوشل کنیکشن ہوتا ہے، ایک سوشل اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم اس کام کے لیے ہیں، ہمیں پے اس چیز کی ملتی ہے، تو اس کا جو ہے نا وہ بہتر. تو ایک اچھی ٹیم ہو، اچھے رزلٹ ہوں، ہر کوئی خوش ہوتا ہے. ٹیم بہتر نہ ہو، کام بہتر نہ ہو تو یو کین امیجن کہ جی وہ پھر ایک وہ سسٹم چلتا ہے. اگین آج میں وہ کرمنالوجی کی باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں کہ ایک کرمنالوجی میں ایک اور تھیری ہے کہ جس کو کہتے ہیں بروکن ونڈو تھیسس. اگر ایک بلڈنگ ہے اس کا ایک شیشہ ٹوٹ جائے، فکس نہ کریں، دوسرا ٹوٹ جائے گا، آپ دیکھیں گے ہفتے 10 دن کے بعد ساری بلڈنگ کے شیشے ٹوٹ جائیں گے. کیونکہ جو پھر کرمنل اس لیول کے جو مائنر افینس کے جو کرمنل ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوچیں گے کہ جی یہ تو جائز ہے، یہاں پہ یہ کام کرنا یہ تو جائز ہے، تو کوئی نہیں، کیا فرق پڑتا، خیر ہے. لیکن جب وہ اس کو فکس کر دیا جائے اس پرابلم کو، تو پھر ایک دفعہ کوئی توڑے گا، دوسری دفعہ توڑے گا، تیسری دفعہ یقین کریں کہ پھر وہ نہیں توڑتے. یہ کرکس ہے اس تھیری کا. اسی طرح فینس کراسنگ کے حوالے سے ایک تھیری ہے کہ جی ایک بندہ کتنا بڑا گراؤنڈ ہوتا ہے، اس میں بے شمار لوگ ہوتے ہیں ہزاروں کے حساب سے، سیکیورٹی کے لوگ کتنے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں نا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ تو نہیں، چند لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم گراؤنڈ میں جائیں، اپریشیٹ کریں، کچھ اور کریں، الگ الگ کریں. وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو رول آف لا کے تحت کہتے ہیں کہ جی نہیں جانا. اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے کہ چند لوگ 1 2 3 لوگ کراس نہ کریں تو سارا کراؤڈ 25 30 40 ہزار کا نہیں جائے گا. اگر 2 4 لوگوں نے فرینڈس کراس کر لیا تو پھر وہ 15 20 30 لوگ تو ادھر ہی رہیں گے، پورے کا پورے لوگ جو ہے نا وہ ہجوم گراؤنڈ کے اندر آ جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. کرائم کو ریزالو کرنا اس لیے بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے مثال بنے کہ اگر کوئی کرائم کرے گا تو وہ جسٹس سے دے ول ہیو ٹو فیس اے جسٹس. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کرائم کریں اور بھاگ جائیں اور کوئی پوچھنے والا والی وارث نہیں ہوگا. تو تمام تر وسائل میں کمی کے باوجود ہماری یہ جو ساؤتھ میں پولیس کی ہمیں کافی کمی ہے. ہماری بسیں بڑی پرانی ہیں، 1989 کی بسیں جو ہے ہماری سڑکوں کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں. اوور آل بھی یہی سچویشن ہے. تو ان تمام مسائل کے باوجود، لاجسٹکس کے باوجود، اچھی ٹیم بلڈنگ کی وجہ سے ایگزسٹنگ وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کرائم کو ریزالو کرنا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا، کرمنل کو اریسٹ کرنا، اور ان کو اس میں بھی آپ نے ATA بھی لگایا ہوا ہے نا، اس میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی پروویژنز بھی اس کیس کے اوپر لگی ہوئی ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مثال قائم کی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ اس دھرتی کے والی وارث یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی کرائم کرے گا تو کرائم سے بچ کے نہیں جائے گا اور انہیں فیس کرنا پڑے گا چاہے کوئی بھی ہو وہ. تو اس کیس کے اندر بھی جیسے ایک وکیل ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، وکالت کبھی نہیں سکھاتی. اگر اس نے کتاب پڑھی ہوتی، اگر اس کو پتہ ہوتا کہ اس کا کیا قانون کیا کہتا ہے، ضابطہ کیا کہتا ہے، تو وہ ٹائی پہن کے، کالا کوٹ پہن کے گاڑی میں بیٹھ کے نہ اگست میں آتا اور نہ ہی جو ہے نا ادھر آ کے 4 اپنے ساتھ کلرز لے کے ڈڈیال میں اتنا سفر طے کر کے جو ہے نا
صبح سویرے اٹھ کے لوگوں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے موقع پہ جا کے بائک کا ارینج کر کے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو اگلے بندے کے ایک انسان دیکھیں، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. تو اس کو وکیل کو شرم نہیں آئی، اس کو عقل نہیں آئی، اس نے قانون نہیں پڑھا، اس کو سمجھ نہیں ہے کہ جی اس کی کیا ذمہ داری ہے بحیثیت انسان. تو پھر کیا وہ وکیل تو نہیں ہے نا، اس نے اپنے اوتھ کے ساتھ غداری کی. تو وہ ان میں سے نہیں ہے جو جن کا کام ہے کہ ایک آپ ڈیفینڈ کریں، ہیومن رائٹس کو ڈیفینڈ کریں، لا کو پروٹیکٹ کریں، وہ تو ان میں سے نہیں ہے. سر وقار الطاف قتل کیس میں جو ابتدائی تفتیش میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ملی جس میں دیکھا جا سکتا ہے Exactly. پولیس والے جو ہے نا پولیس یونیفارم میں انہوں نے. تو یہاں پر سیف سٹی پروجیکٹ کی بھی بات آپ نے کی. تو یہاں جو میرپور میں زیادہ تر جو مارکیٹیں ہیں وہ پلازوں کے اندر ہو رہی ٹھیک ہے، زیادہ پلازا سسٹم ہے سارا. کچھ یہ ہماری یہ جو مارکیٹیں نانگی والی ہے اس میں جو اگر آپ جو مین تاجر حضرات ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ ارینج کریں، اس میں پلازا مالکان کو بھی آپ اگر انوالو کریں تو اگر اپنے طور پر اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج مل سکتی ہے. جب یہ آپ کو کلو ملتا ہے، آپ کی ٹیکنیکل ٹیم بھی کام کرتی ہے لیکن سی سی ٹی وی فوٹیج سے بہت زیادہ اس پہ ہیلپ ملتی ہے. تو اس سے پورے شہر کو سیکیور کیا جا سکتا ہے کہ اگر چلے کچھ تو کیمرے آپ کے بھی ہیں جو سرکاری طور پر جو کام کر رہے ہیں، باقی جو تاجر حضرات بھی اگر تعاون کریں جن کے نہیں بھی کیمرے لگے وہ بھی اگر آپ ارینج کریں اس طرح کی میٹنگ تو اس میں بہت سارا فائدہ مل سکتا ہے فیوچر میں. تو ہوتے رہتے ہیں. جی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ. کیوں جی؟ سر ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح کو کوئی اگر- ہم بھی نہیں چاہتے کہ شہر میں کرائم ہو، ہاں، خدا نخواستہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں تو ایس ایس پی صاحب ایک ٹیم بنائیں گے، ٹیکنیکل ٹیم، جو اس کی اویئرنیس کریٹ کرے گی. اور جو میجر جگہیں ہیں، دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو ہے نا اگر جیسے میں نے کہا نا 4 تو دکان کے اندر لوگ کیمرے لگا لیتے ہیں، لگا رہے ہیں، آج کل ایک کلچرل چینج آ رہی ہے، لیکن کس سپیڈ کے ساتھ وہ چینج لائی جاتی ہے وہ کیا آپ اف یو آر ہیڈ آف دا گیم تو پھر فرق پڑتا ہے نا، امپیکٹ پڑتا ہے. آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے کیمرے نہیں تھے، مہنگے بھی تھے، ٹھیک ہے نا، لگاتے بھی نہیں تھے، رواج بھی نہیں تھا اور ایکسپرٹیز بھی نہیں تھی. لیکن اب اتنی انڈیجنس ایکسپرٹیز یہاں پہ ڈیولپ ہو چکی ہے اور اوور آل پرائسنگ بھی جو ہے وہ اس کی کم ہے، اور لوگ اپنے انٹرسٹ میں لگا بھی رہے ہیں، گھروں میں بھی لگا رہے ہیں، دکانوں کے اندر بھی. اب کرنا یہ ہے کہ جی بالکل شاپس کے اندر آپ لگائیں، لیکن یہ جو کمیونٹی کی سپیس ہے، جو سڑک آپ کی دکان کے بالکل سامنے ہے، اس میں بھی آپ فوکس ضرور رکھیں. 1-2 کیمرے اس کو ضرور. ہم نہیں کہتے کہ ہم وہ کیمرے جو ہے نا اپنا جو میجر ہمارا سسٹم ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے، لیکن جب پروبیبلٹی یہ ہوگی، پاسبلٹی یہ ہوگی کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی واقعہ ہوگا، پاپولیشن کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور بے شمار چیزیں ہیں. ایک موٹر بائک کا معاملہ ہوا تو سوشل میڈیا میں چل گیا کہ جی کیسے وہ ٹکر لگی. تو یہ چیزیں ورنہ تو پرزمپشن ہوتی ہے نا. اگر آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس میسج کو آپ جو ہے نا وہ پروموٹ کریں کہ ہم سیریس ہیں، ہم کروانا چاہتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا جو کرے گا اور اپنی سماجی ذمہ داری جو ہے نا وہ پوری کرے گا تو اس کی اپنی لیے بھی بہتر ہوگا اور ساری کمیونٹی میں بھی اس میں بہتری آئے گی. تو میں ایس ایس پی صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنی ایک ٹیکنیکل ٹیم اس پہ ڈپیوٹ کریں، جو نوجوان لوگ ہیں ان کو لگائیں، تاکہ وہ اپنے اس میں یہ مطلب اس میں دیکھ لیں کہ کس فیزز کے اندر آپ نے کرنا ہے. فار ایگزامپل یہ جو روڈ ہے نیچے والی چوک شہیداں سے اوپر قائد اعظم چوک تک، اگر اس کو سیکیور کر لیں تو مطلب سرٹینٹی ہے کہ اگر کچھ ہوگا سامنے آ جائے گا. ہمارے کام میں آسانی ہوگی، آپ ہمارے دست و بازو ہوں گے اور اس سے اوور آل بہتری آئے گی. تو اگر نہیں ہوگا تو یو کین نو دا کانسیکوینسز کے لیے پھر کیا ہوگا. تو آئی ایم شیور کہ آپ اس کو میسج کو جو ہے نا وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر لوگوں تک پھیلائیں گے، اور جب بھی آپ ہمیں گو ایڈ دیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم جو ہے نا وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. لیکن بہت اچھی تجویز ہے یہاں. ایک غلط سجیشن ہے ٹو ڈسکریج دی کرائمس. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں 2-3 بار میں کہ آپ کے انٹری ایگزٹ پوائنٹ پرٹیکولرلی بنگلہ یا کوٹھی کی طرف یا بیٹھا یہاں پہ ہاٹ لائنز ایٹ دی پیٹرن آف 15 اس طرح کی 16 17. میں سمجھتا ہوں کہ فار ایگزامپل کہ کوئی کسی کی گاڑی چوری ہوتی ہے یا اور کوئی موویبل
آٹو موبائل سے ریلیٹڈ. تو ایٹ لیسٹ فار ایگزامپل ہوتا تو یہ ہے نا کہ بندہ باہر آیا ہے تو اس سے اب فوری طور پہ وہ ظاہر پولیس کو تو انفارم کرنا ہی کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ ایسا کوئی 1-5 ٹائپ ہیلتھ سروس ٹائپ ہی ہو کہ ایٹ لیسٹ وہاں پہ انفارم کر دیا جائے. فار ایگزامپل منگلا یہاں سے 10 منٹ کا راستہ ہے, 10 منٹ کے بعد جب آپ نکل جاتے ہیں تو سمجھے کہ آپ سمندر میں چلے گئے. تو یہ ایک سجیشن ہے اس میں. اور دوسرا اوور آل آپ سے شیئر کروں گا کہ جو لا اینڈ آرڈر یہ جو اسٹریٹ کرائم ویڈیو ایک تھی B3 میں کوئی واک کرتی ہوئی خواتین کو کسی نے وہ کیا ہے موٹر بائکرز نے اس ٹائپ کے. اور مختلف ایریاز میں یہ ہے کہ اب کیا گورنمنٹ کو ہائی لیول پہ چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے. انہوں نے جو رینٹڈ ہاؤسز میں ہے ان کی رجسٹریشن کا بھی قانون ہے, سب کچھ ہے, لیبر کلاس بھی ہوتے ہیں, اس میں کرائمز بھی ہوتے ہیں. اب سوشل میڈیا پہ یہ بھی وارننگ آ رہی ہے کہ یہ جو سندھ وغیرہ سے بڑے خطرناک ٹائپ وہ بیسیکلی وارننگ پنجاب یا ان علاقوں سے ادھر بھی ظاہر آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی اس چیز کو کسی بھی قسم کی اپریہینشن کو ڈسکریج کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا, اس میں جو ہے نا 2 چیزیں آپ کو پتہ ہے نا, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ تھیوریٹیکلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ہمارے پاس سسٹمز بھی موجود ہیں. جو ہمارے ریسورسز ہیں, ہمارے کچھ ایسے چیک پوائنٹس ہیں جہاں پہ ID کارڈ آپ نے شاید نوٹ نہیں کیا ہوگا, آنے جانے والوں کا چیک کیا جاتا ہے. جب وہ چیک کیا جاتا ہے تو وہ پنجاب کے ڈیٹا بیس کے ساتھ اور کچھ ڈیٹا بیس ہیں جس کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹیگریٹڈ ہے. اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اگر کسی نے کرائم کسی اور جگہ, اور ہمارے روٹین میں یہاں پہ لوگ اریسٹ ہوتے ہیں جنہوں نے پنجاب میں کرائم کمٹ کیا ہوتا ہے, وہ ادھر سے اریسٹ ہوتے ہیں, ہم ان تھانوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو باقاعدہ پروسیس جو ہوتا ہے اس کے ذریعے حوالے کرتے ہیں. وہ سسٹم اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے. اب یہ ہے کہ اگلا لیول کہ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ ساری اوور آل ہے ڈیولپمنٹ کے کانٹیکسٹ میں اور ریفارمز کے کانٹیکسٹ میں, کہ آیا پرابلم کیا بزنس ایز یوزول از فائن, کیا ہمیں کچھ کام چینج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. پہلا تو سوال یہ ہے. اگر اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہمیں تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے, پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیسے وہ تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں. دنیا میں جتنا بھی مطلب میں نے دیکھا پڑھا سنا جو کچھ بھی ہے, تبدیلیاں لانے کے 2 ہی طریقے ہیں ریفارمز لانے کے. ایک یہ کہ آپ لوگوں کی استعداد کار کو بڑھا دیں, کیپیسٹی بلڈنگ کریں. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ ٹریننگ کرائیں, کورسز کروائیں, اسکلز ڈیولپ, اور بالکل جنرل قسم کی ٹریننگ نہیں کہ جی اردو انگلش آپ نے پڑھا دیا, جی بندے نے BA کر لیا, MA کر لیا, جس کا جو کام ہے اس کے حوالے سے. اگر اس نے ڈیٹا کلیکشن کرنا ہے تو وہ ڈیٹا کلیکشن میں, اگر اس نے کمپیوٹر پہ کام کرنا ہے تو کمپیوٹر ریلیٹڈ اس کو, اگر اس نے انویسٹیگیشن اور انٹرویو کرنے ہیں تو اس کی انٹرویو اسکلز بڑھیں. ایک تو یہ چیز آ جاتی. دوسرا آ جاتا ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. انفارچونیٹلی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں جو کیپیسٹی بلڈنگ والی سائڈ پہ ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں پولیس فورس بہت کم ہے. نمبر بھی میں شیئر کر دیتا ہوں, کوئی نہیں, 8,500 سے 9,000 آر رینک سے, مطلب نیلم سے لے کے بھمبر تک اتنے لوگ ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں, کمپیرزن کر لیں کہ باقی جوسڈکشنز کے اندر, باقی پروونسز کے اندر اگر اس لیول کے جو کرائم ہوتے ہیں, کرائم تو کرائم ہے, چاہے وہ مرڈر ادھر ہوا ہے یا مرڈر کسی اور پروونس کے اندر ہوا ہے, وہ تو مرڈر ہے, اس کی تو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار وہی ہے, کوئی الگ سے تو نہیں ہے. ٹیریٹوریل جوسڈکشن چینج ہونے سے طریقہ کار تو تبدیل نہیں ہو جاتا. لیکن ہمارے پاس وہ کوینٹم نہیں ہے, وہ آپٹیمم جو ہمارے پاس فورس ہونی چاہیے, نیئر آپٹیمم. ہمیں ایک میچ کروانا پڑے تو اس کے لیے آزاد کشمیر سارے سے ہمیں فورس اکٹھی کرنی پڑتی ہے, اور ہمیں میچ ہم کرواتے ہیں. آگے بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں, آپ کو پتہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا ہمارے لیے. موسٹ لائکلی وہ فیزز میں ہوگا, ڈویژن وائز کریں گے, جو کہ ہم نے ریکمینڈ بھی کیا ہوا تھا, کیونکہ ہمارے اتنی فورس نہیں ہے, بہت کم فورس ہے اگر آپ یہ سمجھیں. اور یہ سپریڈ ہے, کیا کہتے ہیں, نیلم سے لے کے بھمبر تک سپریڈ ہے. بھمبر اور آپ گجرات کو آپ اکویٹ کریں, میرپور کو آپ گجر خان, پنڈی, یہ سرائے عالمگیر, یہ ساری جو بیلٹ ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. لہٰذا ہمارے چیلنجز جو ہیوج ہیں, ہمارے ساؤتھ کے اندر چیلنجز ہیوج ہیں, لیکن اس حساب سے ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں.
جو کہ ہونے چاہیے. ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں, کہتے رہتے ہیں, پالیسی ڈیسیژنز ہیں, لیکن ہمارے آپریشنل لیول کے اوپر یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہوتی. تو آپ نے جو بات کہی ہے نا جی, اگر مجھ سے اگر اس میں جو آگے کرنے والے کام ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ پولیس ریفارمز کے حوالے سے, پولیس کی استعداد کار کے حوالے سے بہت سیریس ہے. چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فار دا فرسٹ ٹائم ہمارے 2 افسران, ایک ریٹائرڈ آفیسر یہ سردار گلفراز میں نے کہا تھا, وہ ڈائریکٹر جنرل لگے ہیں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں, اور فہیم عباسی صاحب جو سینئر موسٹ ایج کے پولیس کے آفیسر ہیں وہ چیئرمین CBR لگے ہیں. تو پہلے تو انفارچونیٹلی فار ون ریزن اور اندر ہماری پولیس کے ساتھ تو وہ ستیلی ماں کا سلوک مطلب ہوتا رہا. ضرورت بھی ہوتی ہے. یہ جو گن مین لگے ہوئے ہیں جو پوسٹوں کے اوپر ہیں, باقی جگہوں کے اوپر ہیں, یہ سارے اس 8,500 9,000 کے اندر یہ شامل ہیں. یہ الگ سے نہیں ہے جو آپ کو نظر آتے ہیں نا گن مین, کہ جی کسی بھی ججز کے ساتھ ہیں, باقی ایڈمنسٹریٹو آفیسرز کے ساتھ ہیں, چیک پوسٹیں ہیں, جو کچھ بھی ہے یہ سب کے سب جو ہے وہ تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے میں کہوں گا وے فارورڈ ہے ان سب کو, کیونکہ ان کا پے چیک پولیس سے ہی جاتا ہے. تو سیکورٹی ڈویژن اگر اسلام آباد میں ہو سکتی ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ سیکورٹی ڈویژن اس کا ہونی چاہیے. جتنے گن مین ہیں وہ ان کے پے رول کے اوپر ہیں جو میرپور میں, جتنی واردات ہیں, جتنے کورٹس کے اوپر بندے لگے ہوئے ہیں وہ ان کی نفری میں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ صرف میرپور میں بھی 800 سے زیادہ شاید یا اس کے نیئر اباؤٹ وکلا کی تعداد ہے. تو پولیس کی آپ ان سے الگ سے پوچھ لیجئے گا کہ جی پولیس کی تعداد کتنی ہے, اور اس میں سے ایکچوئل جو ایگزیکٹو فورس کے کتنے ہیں اور ریزرو وغیرہ کے جو ہیں وہ کتنے, وہ آپ مطلب الگ سے پوچھ لیجئے گا. لیکن مسائل ہیں. بٹ دا گڈ تھنگ از دا گورنمنٹ از سیریس اور دیر از اے ولنگنیس ٹو چینج اٹ, ٹو امپروو اٹ. تو اس حوالے سے جب بھی ہمیں یہ ابھی بھی موقع ملے گا, پرائم منسٹر صاحب جب بھی ہمیں اپرچونٹی دیں گے, بلائیں گے, اس کیس کے حوالے سے بلائیں گے, تو ہم انہیں بھی گزارش کریں گے کہ جی اس میں جو ہے نا وہ چینجز لائیں. ہمارے کم از کم میرپور ڈویژن کے اندر یہ ہے کہ ہمارے کانسٹیبلان کے لیے بسیں تھوڑی سی آ جائیں, ہمیں مطلب ملیں. اس میں جب وہ جائیں گے تو ایک جگہ پہ ہم نے بسیں بھجوانی تھی تو 3:30 بجے رات کو, مجھے 2 گھنٹے کا سفر تھا, 3:30 بجے ہم نے یہاں سے بسیں بھجوائیں کہ چلتی ہیں وہ, لیکن 1989 کی ہیں, کالجز میں نئی بسیں ہیں. تو ہمارے لیے کوئی الگ قانون تو نہیں ہے نا. تو اس لیے مطلب ہم بالکل گزارش کریں گے, ہم بتائیں گے, ریکویسٹ کریں گے. اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرنا وہ گورنمنٹ کا کام ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو گورنمنٹ ہے ہماری, جو اسٹیٹ ہے, جو ہماری کمیونٹی ہے, یہ بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں. اگر اس میں بہتری آئے گی تو سب کا بھلا ہوگا. اپنے طور پہ ہمارے لوگ کوشش کرتے رہیں گے, لیکن نیکسٹ اسٹیپ ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں دیکھنا چاہیے. سب اداروں میں ریفارمز کی ضرورت ہے, پولیس کے اندر بھی. اب کوئی نو بڈی کین کلیم کہ جی وہ پرفیکٹ ہیں یا نیئر پرفیکٹ ہیں. ہمارے یہاں میرپور ڈویژن کے اندر جو زیادہ کیسز ہوتے ہیں, جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ یہ لینڈ ریکارڈ کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جی 4 فٹ جگہ ادھر آ گئی ہے, 4 فٹ ادھر آ گئی ہے, جنگلات کی جگہ, اس کے اوپر لوگوں کے تنازعات ہوتے ہیں اور لوگوں کے مرڈر ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں کی ٹائٹل کے, پراپرٹی کے ٹائٹل کے حوالے سے یہ چیزیں آتی ہیں کہ جی گھر A کا ہے یا B کا ہے, دونوں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر آ کے لڑ رہے ہیں, یہ بیٹل گراؤنڈ بن گیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن کرنی ہے, کیا میں کر سکتا ہوں؟ کیا میں پرائیویٹ سیکٹر سے لوگوں کو بلاؤں گا کہ جی آپ لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزیشن کریں؟ تو یہ تو سوچنے والی باتیں ہیں نا, یہ سول سرچنگ کی باتیں. کیا ہم ان چیزوں کو ایز اٹ از رکھنا چاہتے ہیں, یا یہ کہ فیوچر جنریشنز کے حوالے سے ہم اس میں بہتری لانا چاہتے ہیں؟ اگر ہم بہتری لانا چاہتے ہیں تو اس کے ریفارمز کے حوالے سے طریقہ کار موجود ہیں. آپ نے پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے, آپ نے اس کے پیرالل دیکھنا ہوتا ہے کہ باقی دنیا کیا کر رہی ہے, غریب کیا کر رہے ہیں, امیر کیا کر رہے ہیں. چھوٹی سی آپ کو میں مثال دوں گا, بات ہماری کافی لمبی ہوگی ہے, لیکن یہ دس از سم تھنگ وچ از ویری ڈیئر ٹو آور ہارٹس. اس لیے ہم بولتے ہیں ہم سروس کے اس حصے کے اوپر ہیں جہاں پہ ہم آنیسٹلی اپنا جو ضمیر, معافی ضمیر ہے, جو بات ہے وہ ہمیں کرنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. چھوٹی سی میں آپ میں سے اکثر لوگ باہر گئے ہوں گے, کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی چوک کے اوپر جو ہے وہ پولیس والے کبھی آپ کو نظر آئے ہیں ٹریفک والوں کو؟ انگلینڈ میں
کسی بھی چوک کے اوپر آپ کو ٹریفک پولیس نظر آئی ہے؟ نہیں نظر آئی نا. رول فالو کرتے ہیں لوگ. وہ زیادہ امیر لوگ ہوتے ہیں, زیادہ آپ دبیش پہ میں تو نہیں گیا, لیکن آپ دیکھیں گے آپ کو آئی ایم شیور کہ نہیں نظر آئے گی جہاں پہ میں گیا ہوں. یہ تو نہیں ہے کہ ہم زیادہ امیر ہیں اور وہ امیر نہیں ہیں. بات یہ ہے کہ ٹریفک کے حوالے سے ٹریفک انجینئرنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر پتہ ہو کہ جی سلپ روڈ بنانی ہے, کیپیسٹی کتنی ہے, کون سے پیڈسٹرین زون بنانے ہیں, تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ جی آپ نے بندے لگانے ہیں. آگے کیا ہوتا ہے جب آپ نے 4 بندے لگا دیے, میں گزر گیا ادھر سے, یہ گزر جائیں گے, کوئی بھی باصر آدمی ہوگا وہ گزر جائے گا, گاڑیاں روک دیں گے, ٹریفک گزر جائے گی. ساری سروس میں ہم لوگ یہ سوچتے رہیں گے کہ جی یہ تو حالات ٹھیک ہیں. جب ریٹائر ہوں گے تو پتہ لگے گا کہ جی ادھر تو بڑے حالات اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں, تو پھر اس وقت کچھ کر نہیں پائیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے, مجھے یاد ہے کہ پچھلے عرصے میں انہوں نے ایمفیسائز کیا تھا کہ ٹریفک انجینئرز جو ہوتے ہیں ٹریفک کے لیے وہ سسٹم کے اندر لائے جائیں. یہ ان کا کام ہے کہ سڑک ایک سرفس کا نام نہیں ہے. میں نے جب میں ڈی آئی جی ٹریفک تھا تو اس وقت جو چیف سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی انالیسس کریں, بے شمار لوگ ٹریفک حادثات میں مر جاتے ہیں. سو دا کویسچن واز کہ وائی از اٹ دیٹ دا مور پیپل ڈائی ان ٹریفک ایکسیڈنٹس دین ان مرڈرس ان اے جے کے. اگر آپ ڈیٹا دیکھیں پچھلے سالوں کا, ٹریفک میں زیادہ لوگ اس میں مرتے ہیں. تو جب میں نے دیکھا اور اینالائز کیا تو پتہ چلا کہ نارتھ کے اندر وجہ تھی کہ سڑکیں جو ہے اس میں پیراپٹس نہیں ہیں, سڑک بن گئی ہے اور پیراپٹس نہیں ہیں, گاڑی نیچے ہی جانی ہے, ایک ہی آپشن ہے اگر فیلئر ہو گیا. اور ساؤتھ کے اندر جو ہے وہ سپیڈ از اے بگ ایشو, سڑک بن گئی ہے, اس کے اندر جو ہے وہ سپیڈ بریکرز نہیں ہیں, اس کے اندر لنڈن میں ٹریفک سڑکیں کم کی جا رہی ہیں, کم کھلی, تاکہ سپیڈ کو کم کیا جا سکے. اگر آپ دیکھیں غور کریں تو پاسبلٹی آف اے ٹریفک ایکسیڈنٹ بٹوین چوک شہیدہ اینڈ قائد اعظم چوک از مچ لیس. کیوں؟ ٹریفک کے دباؤ کی وجہ سے سپیڈ کم ہوتی ہے. پاسبلٹی آف اے ٹریفک ایکسیڈنٹ آن دس یہ جو بند روڈ ہے یا جو کوٹلی روڈ ہے یا جو نئی بنی حال روڈ ہے یا جاتلا روڈ ہے یا برنالہ والی روڈ ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ سپیڈ ایک میجر فیکٹر ہے. تو وہاں پہ ٹریفک کامنگ میئرز کی ضرورت ہے. وہ انہوں نے نہیں کرنا, نہیں کر سکتے, ان کی انفورسمنٹ ہے کام. تو یہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہے جہاں پہ اس مشین کے سارے کل پرزے مل کے کام کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باقی جورسڈکشن میں کیا ہو رہا ہے. مظفر آباد میں ایک جگہ ہے پیر چناسی, آپ جائیں, ایک مسیاڑی موڑ ہے, وہاں پہ وہ نہیں ہوتی تھی پیراپٹ, گاڑیاں نیچے جاتی تھی. جب سے بنا ہے تو وہ نہیں, مسیاڑی تو یہ مری والی ہے, اس میں آپ دیکھیں تو بنا ہوا ہے وہ سارا, وہاں پہ ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے. پیر چناسی میں بھی ایک جگہ پہ انہوں نے بنایا, وہاں پہ اب ایکسیڈنٹس نہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پرابلمس کیا ہیں, باقی جگہوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے ود ان دا ریجن, کنٹری اینڈ ایلس ویئر, اور کاسٹ افیکٹو ہمارے پاس کیا سلوشنز ہیں, چاہے وہ جنرلی پولیس کے حوالے سے ہو, کرائم فائٹنگ کے حوالے سے ہو, یہ کلچر جو سی سی ٹی وی ہے اور باقی چیزیں ان کا کلچر ہو, یا یہ کہ جو ہے نا وہ جو باقی اسپیشلائزڈ فنکشنز ہیں اس کے حوالے سے ہو, اسی طرح چینج آئے گی. ہر شعبے میں چینج کی ضرورت ہے. تو اگر کوئی اور کویسچن نہیں ہے تو پھر ہم اس میں پولیس نفری کی بڑھانے کی بات کی, تو کیا اس حوالے سے آپ نے گورنمنٹ کو اصلاح وغیرہ کی کہ نفری کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, گورنمنٹ کو پتہ ہے, ہر وقت جو ہے نا ہم بھیجتے رہتے ہیں, اور شروع سے میری 27 سال سروس ہونے والی ہے, ہر وقت شروع سے ہم یہی کام کرتے رہتے ہیں. مارجنل اضافہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو کم از کم آزاد کشمیر میں ڈبل پولیس ہوگی تو ہمیں کوئی اسپیس ملے گی, کوئی ہمارا جو ہے نا وہ استعداد کار میں فرق پڑے گا. اگر 8 ساڑھے 8 ہزار 9 ہزار ہیں تو اگر 18,000 ہوگی تو یہ بھی چین کی نیند تھوڑی سی سو سکیں گے, جو ان کا بھی جو ہے وہ حق ہے. سر آخر میں جو ہے وہ بڑا اچھا جو ہے وہ ریسنٹلی جو 3-4 وارداتیں ہوئی, رابری ہوئی, اس کے علاوہ کڈنیپنگ کا ایک بڑا تھا اسلام گڑھ والا ایشو, وہ بھی بڑے قلیل عرصے میں آپ کے جو پولیس افسران نے ان سب نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا. اور ایک اس پہ پوری آپ کی ٹیم جو ہے وہ اپریشیٹ کے قابل ہے, اور ہم کہیں گے کہ محکمانہ طور پر جو ہے وہ ان کی کوئی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو ڈڈیال میں سب سے زیادہ جو کریمنل کیسز ہیں اسلحہ بہت زیادہ وہاں پہ, پچھلے دنوں بھی ایک بازار کے اندر معاملہ ہوا
وہاں پہ بھی فائرنگ کا واقعہ ہوا. کوئی ایسا گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے وہاں پہ کہ وہ اسلحہ کہاں سے آتا ہے وہاں پہ, اس لیے کہ سب سے زیادہ اسلحہ و منشیات جو ہے وہ کوئی بھی اگر کرمنل واردات ہوتی ہے تو وہ ڈڈیال میں اس کے جو کیسز ہیں وہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو اس طرح تھوڑا سا کریں تو باقی یہ ہے کہ پوری ٹیم جو ہے ہم امید کریں گے کہ وہ جلد کوئی وسائل کی جو کمی ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی اعلیٰ افسران ہیں جو ان سے کہیں کہ وسائل پورے کیے جائیں تاکہ. آپ ڈڈیال سے ہیں؟ نہیں سر, میں میرپور سے. اچھا آپ میرپور سے ہیں. آئی تھاٹ کہ یو آر فرام ڈڈیال. باقی یہ کہ کرائم باقی جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, کوشش کی جاتی ہے. ایسے میں نے کہا کہ ہمیں اپنے افسران پہ فخر ہے اور ان کی وجہ سے ہم اپنا سر فخر سے اٹھا کے چل سکتے ہیں. اسٹیٹ کو ان کے اوپر فخر ہے اور ایکنالج کیا جاتا ہے, اپریشیٹ کیا جاتا ہے. حکومت وقت نے, پرائم منسٹر صاحب نے جہاں پہ تشویش کا اظہار کیا اور اریسٹ ہونے پہ بھی انہوں نے, جب ملزمان اریسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ انہیں جو ہے نا بالکل بلائیں گے. فوری طور پہ وہ بلانا چاہتے تھے لیکن پھر اس وقت 2 ملزمان رہتے تھے اریسٹ ہونے میں, تو وہ بلائیں گے اور انکریج کریں گے اچھے کام کو, اور حوصلہ افزائی سے ہی ہوتا ہے اس میں کہ جی بہتری آتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ جی. اس کے بعد اپنے طور پہ جو ہم سرٹیفکیٹس